والمین اولیاء مولائے کائنات نماز گزاران عزیز اور قوم گزاران فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا و چار معصومین. آج یہاں یہ تمام نوجوانوں نے انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ایک احتجاجی مجلس منعقد کی ہے. حالانکہ یہ احتجاجی جلوس اور حال میں ہونا چاہیے تھا اور میمورنڈم ہم کو گورنر تک پیش کرنا چاہیے تھا، اور 4 سال قبل انہی نوجوانوں نے اہتمام کیا تھا اور قوم حال میں احتجاج ہوا تھا. چونکہ الیکشنز کے کچھ قوانین ہیں، اس کی مجبوری کے تحت یہاں یہ جلوس یہاں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اور جب تک ہم زندہ رہیں گے 8 شوال کو نہیں بھولیں گے. 8 شوال کو نہیں بھولیں گے. آپ کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوئیے کہ جنت البقیع بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے ہماری بھی اور ظالموں کو ٹھیک ہے. روضہ زہرا اور 4 معصومین کا روضہ ضرور بنے گا. مجھے یقین ہے اللہ کی مصلحت ہے، دیر ہے. ارے جب صدام جیسے ڈکٹیٹر کی حکومت کو ختم کر کے اللہ 4 کروڑ زائرین کو کربلا بھیج سکتا ہے، تو وہی اللہ صدام اور امریکہ کو لڑوا کر کے چوتھے امام نے دعا کی تھی مالک دشمن کو دشمن سے لڑوا دے. تو لہذا ابن زبیر کی فوجیں یزید کی فوجوں سے لڑ گئی، صدام امریکہ سے لڑ گیا. انشاءاللہ آل سعود کے منافقین امریکہ سے لڑ جائیں اور روضہ تعمیر ہو جائے. اور انشاءاللہ 8 شوال کی تاریخ کو جب تک روضہ زہرا تعمیر نہ ہوگا محبان اہل بیت احتجاج کریں گے، اور جب روضہ تعمیر ہو جائے گا تو ہم محفل بنائیں گے جشن کی انشاءاللہ. عزیزان محترم، مجھے تخمیر نہیں کرنا ہے. گھنٹوں کو لمحوں میں لانا ہے، لمحوں کو جملوں میں لانا ہے، جملوں کو الفاظ میں لانا ہے. اور آپ سپاہی ہیں، اس کے سپاہی ہیں امام زمانہ کے. ماشاءاللہ ہے نا، ہے سپاہی ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ سپاہی کو کبھی بھوک کا احساس نہ ہوتا ہے.
سپاہی کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے، اور مجھے یقین ہے جتنا مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا بیٹھا ہے یہ بڑے تبرک کے لیے بیٹھا ہے، چھوٹے تبرک کے لیے نہیں بیٹھا ہے۔ اس لیے اتنے مخلص بانیان ہیں کہ وہ اپنا نام بھی اس بڑی محفل میں ان کا وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام آئے۔ ارے جو اپنے نام کے لیے کرتا ہے اس کا نام بورڈ پہ رہ جاتا ہے، یہ جو خدا کے لیے کرتا ہے اہل بیت اس کے نام کو روشن کر دیتے ہیں۔ آپ وقت دے رہے ہیں، وقت پہ کی گنجائش نہیں ہے، بس چند جملات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جنت البقیع یہ معاملہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، آل سعود کو معلوم ہونا چاہیے، سلفیوں کو معلوم ہونا چاہیے، نجدیوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ آج تمام امت مسلمہ چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ سب کے سب جنت البقیع کے انہدام سے ناراض ہیں۔ چاہے ہمارے قادری بھائی ہوں، ہم سے بڑھ کر صوفی بھائی چاہتے ہیں، قادری بھائی چاہتے ہیں، قلندری بھائی چاہتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سنی تفضیلی بھائی چاہتے ہیں کہ بی بی زہرا کا روضہ تعمیر ہو۔ اور زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں ہے، یہ کس نے روزہ ڈھایا؟ ابھی ہمارے بہترین نقیب نقابت کہتے ہیں اسے، بار بار جسے بلایا جاتا ہے، نظامت، نقابت، اینکرنگ، ماشاءاللہ MC عباس صاحب اس وقت میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہم کو اپنے دل میں ذرا جلن نہ کریں، اگر ہم مرد مومن ہیں، مومن وہی ہے جو کسی کو بلند مقام دیکھ کر مسکرائے چلے، جو جل جائے وہ فاطمہ زہرا کے دشمنوں میں سے۔ یہی تو انہوں نے غلطی کی، روزہ غلط فہمی میں ہے وہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں جنہوں نے روزے کو گرایا ہے۔ ایک پوائنٹ دے رہا ہوں سرکار، آپ نے اشارہ کیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کلکتے میں بولوں گا۔ کل جو ہے فون آیا تھا مجھے لکھنؤ سے، وہاں بڑا احتجاج ہوا، یہاں ہو رہا ہے، وہاں سے بڑا یہاں احتجاج ہوگا، شہید پارک میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد میں، ہر جگہ احتجاجات ہوئے جس میں شیعہ سنی شامل تھے۔ جنہوں نے روزے کو اٹھایا وہ غلط فہمی میں ہے۔ کیوں غلط فہمی میں ہے؟ انہوں نے نور کو آگ سمجھا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے نور کو آگ سمجھا۔ آگ پھونکوں سے بجھائی جا سکتی ہے، نور پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ فاطمہ زہرا آگ نہیں ہے، فاطمہ زہرا نور الہی ہے۔ یہ جنت البقیع کیوں اٹھایا گیا؟ دیکھیے ایک نازک بات آپ تک پہنچاؤں گا، شیعہ سنی سب جانتے ہیں، مدینے میں ابو ہریرہ کا روضہ ہے، جنت البقیع کے روزے گرا دیے گئے۔
سبب کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ جنت البقیع میں جو جتنے اکثر اصحاب ہیں وہ امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں۔ سعد بن عباد مولا علی پر نثار صحابی، جناب عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند کیا تھا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو جنت البقیع میں جتنے بھی مدفون ہیں ان کی ساری نسبتیں مولا علی سے ملتی ہیں۔ فاطمہ بنت اسد دفن ہے مولا علی کی ماں، جناب صفیہ بنت عبد المطلب دفن ہے مولا علی کی پھوپھی، جناب ام البنین دفن ہے مولا علی کی زوجہ، امام جعفر صادق دفن ہے مولا علی کے پانچویں جانشین، امام محمد باقر دفن ہے، امام زین العابدین دفن ہے، امام حسن مجتبیٰ دفن ہے، اور سب سے بڑھ کر شہزادی عالمیان، وہ شہزادی عالمیان جب تک زندہ رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حامی رہی، اور غدیر کے بعد اپنے بیٹے کو بھی فدا کر دیا اور خود کو بھی فدا کر دیا علی ولی اللہ کی خاطر۔ یعنی علی سے جن کی نسبت تھی ان کو ان کے مزارات کو منجمد کر دیا گیا، اور اس کے اشارے پر مزارات کو نجدیوں نے، سلفیوں نے، وہابیوں نے منہدم کیا۔ کس کے اشارے پر؟ دو تین جملوں میں سن لیجئے، برطانیہ کے حکمرانوں کے اشاروں پر، برٹن کے رولرز کے اشاروں پر۔ اسرائیل سے ہم براہ راست لڑ رہے ہیں لیکن سعودی سے نہیں لڑ سکتے۔ یاد رکھیے، کھلے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، چھپے ہوئے منافق کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ عزیزان محترم، برٹن کے اشارے پر جنت البقیع کو منہدم کیا گیا۔ برٹن کے حکومت والے اس انہدام سے کیا چاہتے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ سنیے، ابھی آپ نے بتایا مقصد کیا تھا۔ مقصد یہ پہلا یہ تھا کہ یونٹی آف مسلمز کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا جائے۔ ایک یہ مقصد تھا امریکہ، اسرائیل اور برٹن کا کہ انہوں نے استعمال کیا سعودی والوں کو، اور دوسرا مقصد مزاروں کو ڈھانے کا یہ تھا کہ کلمہ توحید کو ختم کر دیا جائے۔ میں نے بات بڑی کہہ دی، بات آپ تک پہنچی یا نہ پہنچی؟ کلمہ توحید کو ختم کر دیا جائے، کلمہ ولایت کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ان مزارات کے اندر، ان قبروں میں وہ مدفون ہیں جو کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ فاطمہ زہرا کلمہ وہ نہیں ہے، محافظہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اور کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دو مقصد۔ اب ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک جملے میں سن لیجیے اور اس پر تشریح کریں گے۔ ہمارا ڈیمانڈ سعودی سے کیا ہے؟ ڈیمانڈ کو بیان کرنے سے پہلے یہ سن لیجیے کہ بی بی زہرا کے اور امام حسین اور 12 ائمہ 14 معصومین کے روضوں کا ایک تعمیر، کنسٹرکشن کرنے کا ثواب کیا ہے؟ جب ثواب معلوم ہوگا تو ان کے روضوں کو گرانے کا جرم اور گناہ بھی پتہ چلے گا۔ رسول خدا نے فرمایا، جس نے بھی ہمارے روضے کو تعمیر کیا گویا اس نے بیت المقدس اور کعبے کو تعمیر کیا۔ یعنی روضے کو تعمیر کرنا معصومین کے گویا کعبے کو تعمیر کرنا۔ جب روضے کو تعمیر کرنا
کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے تو روزے کو گرانا گویا کعبے کو گرانا ہے اور گویا بیت المقدس کو گرانا ہے. اور جنہوں نے زہرا کا مزار گرایا انہیں مزار زہرا نہیں گرایا، کعبے کو منہدم کیا یا بیت المقدس کو منہدم کیا. اور جو بیت المقدس اور کعبے کو منہدم کرے یا تو وہ ابرہہ ہے یا شیطان ہے. اب منہدم کرنے والوں کو شیطان سمجھیے یا ابرہہ سمجھیے. بس ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہم آپ کے پیٹرول ڈالر سے روزے کو منہدم، روزے کی تاثر اور تعمیر کرنا نہیں چاہتے. آپ کے کھجوروں کی بھی ضرورت نہیں. حالانکہ جو کھجور تم کھانے جا رہے ہو یہ بھی زہرا کا صدقہ ہے. یہ جو تمہیں پیٹرول مل رہا ہے یہ بھی زہرا کا صدقہ ہے. تم جو پیدا ہوئے ہو وہ بھی زہرا کا صدقہ ہے. ارے ہمارا ڈیمانڈ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے جنت البقیع کے تعمیر کرنے کا. جنت البقیع کے تعمیر کرنے کا ہمیں موقع دیا جائے. ہم بے گھر ہو جائیں گے، زہرا کے روزے کو تعمیر کریں گے. ہماری مائیں اور بہنیں زیوروں کو بیچ کر بے زر ہو جائیں گی اور زہرا کے روزے کو مزین کر دے گی. اور مجھے یہ بتائیے، یہاں بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، کیا آپ اپنا گھر بنانے کے لیے مزدوری کریں گے؟ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو موقع دیا جائے روزہ زہرا کی تعمیر کا تو یہاں جتنے بھی ہیں وہ خادم اور مزدور بن کر روزے کو تعمیر کریں گے انشاءاللہ. چلیے سب مل کر کہیں گے. میں کہوں گا البقیع البقیع تو آپ کہیں گے وی بلڈ البقیع. یا ہمارے فیاض بھائی کہیں البقیع 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 البقیع